محبت حکم بھی ہے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سونیا کون سی چیز؟ فرمایا حب نبیکم. پہلی چیز اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، کیونکہ یہی محبت نبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اپنے آپ سے بڑھ کے، اپنی آل سے بڑھ کے، اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کرتا. فرمایا حب نبیکم. اور دوسری چیز فرمایا وحب اہل بیت ہی، اور میں محمد کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کیونکہ محبت اہل بیت کیا ہے؟ فرمایا یہ سفینہ نوح کے مانند ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر جب عذاب نازل ہوا تو جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی کے اندر داخل ہو گئے تھے وہی لوگ فلاح پا گئے تھے. فرمایا میری اہل بیت اس کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے کہ جو ان کے دامن کے ساتھ لگ گیا وہ دنیا کے فتنہ فساد سے بھی بچ گیا، اس کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. تیسری چیز فرمایا وحب تلاوت القرآن. اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. علی جناب ہم ان تینوں چیزوں سے صرف دعوے کرنے کے حقدار بن چکے ہیں، صرف دعوے کرتے رہتے ہیں. اگر اس دل کے اندر کبھی دیکھیں کہ واقعتاً ہمارے دلوں کے اندر محبت نبی آئی بھی ہے کہ نہیں. محب نبی کبھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوگی وہ ہر وقت اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگا. اب تیسری حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب علی، کہ جس کو مجھ سے محبت ہے. پھر میرے مصطفیٰ کے ارد گرد ایک طرف حضرت امام حسن، دوسری طرف حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا من احب علی و احب ہذین، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ان دو سے محبت کرتا ہے، وہ اباہما، اور ان کے بابا سے محبت کرتا ہے، وہ اماہما، اور ان کی ماں کا احترام کرتا ہے. فرمایا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کو عزت اور شرف کیا ملے گا. فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے جنت کے اندر میری صحبت نصیب ہوگی. پھر سیدہ خاتون جنت، اہل بیت کا جہاں بھی ذکر ہوگا اہل بیت کا ایک اہم فرد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ عالمہ سیدہ خاتون جنت ہے. اور کون خاتون جنت؟ علی جناب ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہے. اسی طرح ہے نا بھائی، یہ تو ہماری اور آج معاشرہ ایسا عجیب ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ اسے مبارکباد نہیں دیتے، کیونکہ ہم پھر اسی جہلیت کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ یاد رکھو مصطفیٰ کی حدیث ہے قبلہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اولاد یہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اولاد مرد کے نصیب سے ہے، اور رزق یہ عورت کے نصیب سے ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، لیکن ہم نے دونوں کو الٹ کر دیا ہے. اگر صرف بیٹیاں پیدا ہوں تب بھی عورت کو اس کا ذمہ وار ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تب بھی ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے. اور اگر کچھ نہیں ہے گھر کے اندر، عورت واویلا کرتی ہے کہ کچھ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے. اب سوچنا چاہیے کہ رزق عورت کے نصیب سے اور اولاد جو ہے یہ مرد کے نصیب سے ہوتی ہے. اب بیٹی رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ عالمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے اپنے گھر کے اندر، اور گھر جو آج بھی موجود ہے، یہ جو
جسے آپ اور میں کہتے ہیں گنبد خضرا، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر بھی سیدہ عائشہ کا ہے۔ میرے خیال میں میری باتیں آپ سمجھ نہیں رہے، توجہ کیجیے گا۔ جو آج عائشہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، عائشہ تو کائنات کی واحد عورت ہے، جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات رہے گی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ قبلہ قرآن کے اندر 18 آیتیں سیدہ عائشہ کی باقی کو بیان کر رہی ہیں، اور عائشہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ امام الانبیاء قیامت تک اسی گھر کے اندر آرام فرما رہی ہے، اسی حجرے کے اندر۔ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے۔ اب سیدہ عرض کرتی ہیں، سونیا آج میرے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں کے اندر 2 بیٹیاں تھیں، میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں، میں نے اسے دی، اس نے کیا کیا، ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور ابھی خود کھانے ہی والی تھی کہ ان دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور کھا لی، تو اس نے 2 ٹکڑے کیے، ایک آدھا ایک بیٹی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا، خود بھوکھی رہ گئی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے عائشہ کل قیامت کے دن یہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے جنت بن کے آئیں گی، یعنی جنت کا پروانہ لے کے آئیں گی۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور روایت ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، اچھی جگہ پہ نکاح کر دیا، فرمایا قیامت کے دن جب جنت تقسیم ہوگی، جب جنت ملے گی تو وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بولو یار بولو۔ بیٹی رب کی رحمت ہے۔ اب توجہ رہے کہ ہر بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہے، اور میں قربان فاطمہ تو زہرا کے پہ کہ جو رحمت بھی رحمت للعالمین کے لیے۔ میری بات نہیں سمجھی؟ میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، صرف 2 جہان نہیں، قبلہ 18,000 عالم، 18,000 جہان کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور سیدہ خاتون جنت میرے مصطفیٰ کے لیے رحمت ہے۔ بولو یار بولو۔ اور پھر دیکھیے اگلی بات، اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں، بس اسی بات کو مکمل کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اب توجہ رہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب توجہ رہے کہ سیدہ خاتون جنت کے قدموں کے نیچے جنت کن کی ہے؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ تو زہرا کے قدموں کے اندر ان کی جنت ہے۔ اب توجہ رہے کہ سیدہ کہ جس کے قدموں کے اندر جنت حسن اور حسین کی ہے۔ کون حسن حسین؟ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا قبلہ توجہ رہیے کہ بیوی یہ شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، النکاح نصف الایمان، کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو اسی کے تحت محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کا آدھا ایمان ہے۔ اب توجہ رہے، فاطمہ اس کا آدھا ایمان ہے جو مومن کا کل ایمان مولا علی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا کہ کل ایمان مومن کا علی ہے۔
اب یہ خاتون جنت کا مقام ہے اور زیادہ. ارے کہ جسے قبلہ پیر صاحب نواز دیں اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس کو کوئی صوفی نواز دے اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور وہ خاتون جنت کہ جب آئیں تو میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں، اور جسے میرے مصطفیٰ فرمائیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب آئیے آخری کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، قبلہ کوئی میرا مسئلہ ہو مجھے تسلی دیں قاری شریف صاحب، قاضی حمید اللہ صاحب، قبلہ سیفی صاحب، اور اگر قبلہ پیر صاحب مجھے تسلی دے دیں میرے کسی معاملے کے اندر تو مجھے بڑی راحت بھی ملتی ہے، اور میں اعزاز کے ساتھ سب کو بتا سکتا ہوں کہ میرا معاملہ بنا تھا اور قبلہ نے مجھے تسلی دی تھی. ارے صدیق تو وہ ہے کہ جن کو تسلی مصطفیٰ دے رہا ہے، اور وہ لفظ قرآن کے اندر آج بھی گواہ ہیں، قرآن کے اندر آج بھی گواہ ہیں کہ جب ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، کہ جب دوسرے سے وہ کہہ رہا تھا غار میں، اذ یقول لصاحبی لا تحزن، کہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ جس کو تسلیاں میرے مصطفیٰ دیں اس صدیق کا مقام کیا ہے، جس کی گودی میں میرے مصطفیٰ آرام کریں اس صدیق کا مقام کیا ہے، جسے ابو بکر اور صدیق کا لقب میرے مصطفیٰ دیں اس صدیق کا مقام کیا ہے. علی جناب اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنا، اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. قبلہ سیفی صاحب، باقی علماء کرام اور قبلہ پیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، مولا پاک ان کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے. مولا پاک ہم سب کے لیے یہ محافل کل قیامت کے دن توشہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.